الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین، سامعات، آج جس موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں وہ جنت کی ایک عظیم نعمت ہے، اور وہ ہے جنت میں جنتیوں کے لیے گھر. جنت میں گھر ہونا یہ ایک جنتی کے لیے سب سے بڑی بات ہے. اور اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس عارضی جہان کے لیے گھر بنانے کی فکر میں پوری زندگی بتا دیتے ہیں. اب کچھ لوگ ایمانداری کے ذریعے، کچھ بے ایمانی کے ذریعے، لیکن زندگی کی پوری طاقت لگا دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا ایک گھر ہو جائے. اور اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا گھر بن کے تیار ہو جاتا ہے تو دنیا سے ان کے جانے کا وقت آ جاتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے. حالانکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ جنت جو ابدی ٹھکانہ ہے وہاں ہمارا بنگلہ بنا کہ نہیں بنا، وہاں ہمارا گھر بنا کہ نہیں بنا. ارے یہاں نہیں بھی بنا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے. ایک ایک سے بادشاہ، ایک ایک سے لوگ آئے لیکن چھوڑ کے چلے گئے. لیکن جنت میں اگر ایک بار بن گیا تو پرماننٹ ہے، وہاں تو ہمیں ہمیشہ رہنا، ہماری لائف وہاں اینڈ نہیں ہونے والی ہے. وہاں اگر نہیں بنا تو گھاٹے کا سودا ہے. آپ یہ ہرگز مت سمجھیے کہ جنت ایک بڑا سا ہال ہے، سب کو اس میں ڈال دیا، سب ایک ہی کیٹیگری کے، ایسا نہیں ہے. جنت میں بھی طبقات ہیں، اے کلاس ہے، بی کلاس ہے، اس کے درجات ہیں. سب کے لیے ایک جگہ نہیں ہے. جس کوالٹی کا ہوگا، جس کا جو اسٹیٹس ہوگا، اسی حساب سے وہاں پہ اس کے لیے فیسلٹیز ہوں گی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جنتی جو چاہے گا اس کو ملے گا، تو اس کی چاہت کا ایک دائرہ ہوگا، یعنی وہ اپنی اوقات میں ہی چاہ سکتا ہے. یقیناً جو چاہے گا ملے گا، لیکن چاہے گا کیا؟ جتنی اس کی اوقات ہوگی، اس کے باہر چاہ ہی نہیں سکتا وہ، کہ اس کا دل اسی پہ لاک کر دیا جائے گا. جتنی اس کی پہنچ ہے، جتنی اس کی عبادت کی، اس کی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی نیکیوں کا جو لیول ہے، اسی اعتبار سے اس کی جو فیسلٹیز ہیں، اس کی جو سہولیات ہے جنت کی، اسی دائرے میں اس کو قید کر دیا جائے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث، کہ جنت مانگنا تو جنت الفردوس مانگو، جو جنت کا سب سے بڑا طبقہ ہے. صرف جنت میں انٹری مل جانا، اس پہ اکتفا نہیں ہونا چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ جنت میں بھی ہم اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں. جیسے اس دنیا میں 60 سالہ زندگی ہے، کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں، ایوریج 60 سال کی زندگی ہے. اب اس میں دیکھیے کتنا کمپٹیشن ہے، مال و دولت کے اعتبار سے، گھر بنگلہ بنانے کے اعتبار سے، شہرت کے حساب سے. لیکن اصل کمپٹیشن ہونا چاہیے ابدی زندگی کے لیے.
جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ وہاں ایک بار ہمارے لیے جس گھر کی بکنگ ہو گئی اب اس میں ترقی کا کوئی راستہ نہیں، اس کو پھر آگے آپ بڑھا نہیں سکتے۔ ایک بار جو مل گیا مل گیا، جو کچھ کرنا ہے یہی وقت ہے۔ اسی دنیا میں ہم جس طرح چاہے گھر بنا سکتے ہیں، جس طرح چاہے جنت میں بنگلہ بنا سکتے ہیں، یہی وقت ہے۔ اگر یہ وقت نکل گیا تو وہاں پہنچنے کے بعد کچھ نہیں ہمارے پاس، وہاں موقع ہی نہیں عبادت کا، وہاں تو صرف پھل دیکھنا ہے، وہاں صرف رزلٹ ملنا ہے۔ تو جنت میں جانے کے بعد جس طرح سے دنیا میں ہم رہتے ہیں، تو دنیا میں ہمارے لیے ایک سب سے بڑی نعمت جو ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک چھت ہے۔ آدمی کی زندگی میں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے چیز۔ ایسے جنت میں بھی سب سے بڑی اہمیت اس بات کی ہوگی کہ وہاں بھی جنتی کے لیے گھر ہو، اور اچھے سے اچھا گھر ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے جنت میں گھر کی امید رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ قرآن کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، صحابہ کی بات دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم، صحابہ میں ایک نام آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے کاروبار نہیں کیا، دنیا نہیں کمائی، لیکن آخرت کے لیے بہت کچھ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے زیادہ تعداد میں امت تک جس صحابی نے فارورڈ کیا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اتنی حدیثیں بیان کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ بندہ اتنی حدیثیں لاتا کہاں سے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تمہارے باپ دادا، یعنی کچھ نوجوان لوگ اعتراض کرتے تھے، تو ان کے ابا یعنی ابو ہریرہ کے ساتھی صحابہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھی، تمہارے باپ دادا یا ہمارے ساتھی جب اپنے کھیت کھلیان میں ہوتے تھے، بازاروں میں بزنس کر رہے ہوتے تھے، تجارت میں لگے ہوتے تھے، تو یہ ابو ہریرہ بھوکا پیاسا نبی کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا۔ تو جس نے تجارت چھوڑ دیا، کھیتی زراعت چھوڑ دیا، کام کاج چھوڑ دیا، اور بھوکا پیاسا نبی کے دروازے پر پڑا رہا، وہ زیادہ حدیث سے جانے گا کہ وہ لوگ زیادہ حدیث سے جانیں گے جو اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کہا کہ اگر اللہ نے یہ نہ کہا ہوتا کہ علم نہیں چھپانا چاہیے تو میں تم کو ایک بھی حدیث نہیں سناتا، لیکن ہم نے حدیث سنی، ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے تجارت نہیں کی، کھیتی باڑی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، نبی کے دروازے پر پڑے رہے، کیا ان کا دل نہیں تھا؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے لیے گھر بنے؟ چاہتے تھے، لیکن دنیا میں نہیں، جنت میں۔ مسلم احمد کی ایک روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اخبرنی عن الجنت ما بناؤہا، اللہ کے رسول ہمیں بتا دے کہ جنت کا گھر کیسا ہوگا۔ یہ شوق، جنت کے گھر کا شوق کہ دنیا میں نہ بنے چلے گا، لیکن جنت میں ہمارا محل ہو، جنت میں ہمارا بنگلہ ہو۔ تو شوق میں پوچھا اللہ کے نبی، جنت کا گھر جو ملے گا کیسا ہوگا؟ نبی نے کہا لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ، اس کی ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی، ملاتھا المسک، اس میں جو گارا استعمال ہوگا وہ خوشبودار ہوگا، تربتھا الورس والزعفران، اس کی جو ٹائل ہوگی، زمین ہوگی، وہ زعفران کی۔ پورا نقشہ کھینچ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے گھر کا۔ اور سب سے بڑی بات آخر میں اللہ کے نبی نے کہا، جنت کے بنگلے کی، جنت کے گھر کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ من يدخلها يخلد لا يموت، جو ایک بار اس میں انٹر ہو گیا، ایک بار اس میں چلا گیا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی مرے گا ہی نہیں۔ یہ جنت کے گھر کی خوبی ہے۔ یہاں ہم نے بنگلہ بنا لیا، کچھ دن رہے، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، لیکن نبی نے جب جنت کے گھر کی خوبی بیان کی، اس کی کوالٹی بیان کی، تو کیا کہا؟ من يدخلها، جو اس گھر میں داخل ہوگا، یخلد، پرماننٹ، ہمیشہ رہے گا، لا يموت، مرنے والا نہیں ہوگا، اور ینعم ولا یبأس، اور اس گھر کی جو سجاوٹ ہے، گھر کی جو بناوٹ ہے، گھر کی جو نعمتیں ہیں،
گھر کا جو فرنیچر ہے، جو کچھ ہے، وہ ینم ہمیشہ رہے گا، لا یبس پرانا نہیں ہوگا، وہ جونا نہیں ہوگا، ہمیشہ نیا بنا رہے گا. اور لا تخرق ثيابهم، اس محل میں پہننے کے لیے جو کپڑے ہوں گے وہ بھی کبھی پرانے نہیں ہوں گے. اور سب سے بڑی بات لا یبلا شبابهم، اس گھر میں جانے کے بعد یہ جو جوانی ہے، یہ جوانی کبھی ڈھلے گی نہیں، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، آدمی ہمیشہ جوان رہے گا، ایک دم شباب اور نوجوانی کے عالم میں کسی کے پاس بنگلہ ہو، اس میں رہنے کا، اس کو عیش و آرام سے رہنے کو مل جائے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آج بنگلہ بنتا تھا آدمی بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. نبی کہتے ہیں جب جنت کا بنگلہ ملے گا تو آدمی جوان رہے گا، پھر بڑھاپا نہیں آئے گا. یہ جنت کے گھر اور بنگلے کی لالچ تھی اور اس کی طلب تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت چھوڑ کے، زراعت چھوڑ کے، کھیتی باڑی چھوڑ کے علم دین میں لگے ہوئے تھے. انہوں نے دنیا نہیں بنائی، جنت میں اپنا گھر بنا رہے تھے. ایک اور مثال دیکھیں آپ، یہ صحابی کی مثال میں دے رہا تھا. ایک عورت کی مثال دیتا ہوں. ایک عورت جس کو اسی دنیا میں بنگلہ ملا، اور ایسا بنگلہ جس کا مقابلہ دنیا بھر کا کوئی بنگلہ نہیں کر سکتا، سب سے حسین بنگلہ. اس کی شادی ہوئی ایک ایسے شخص سے جو دنیا کا سب سے سپر پاور، سب سے بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ اپنے آپ کو کہتا تو میں خدا ہوں، جس کی حکومت سب سے طاقتور حکومت. یہ عورت اس بنگلے میں رہنے والی، اس بادشاہ کی بیوی، اس نے دنیا کا سب سے بڑا بنگلہ پایا، سب سے طاقتور شوہر پایا. جس حکومت میں رہتی تھی سب سے طاقتور حکومت ہے، اس کے باوجود بھی جب اس عورت نے ایمان لایا تو اس نے کیا کہا؟ قرآن نے نقل کیا، سورہ تحریم میں. اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بطور نمونہ تمام مومنوں کے لیے پیش کیا. اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں، تم بھی اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرو، تم بھی اس جیسا بننے کی کوشش کرو. اور دنیا بھر کے مومنوں کے لیے مثال کس کی پیش کی اللہ نے؟ ایک عورت کی. کون سی عورت ہے وہ؟ اللہ فرماتا ہے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. اذ قالت، جب ایمان لائی تو اس نے کیا کہا؟ جو سب سے بڑے بنگلے میں ہے بھائی، اس کا شوہر سب سے پاورفل ہے، سب سے طاقتور ہے، اس کی حکومت دنیا کی سب سے خطرناک، سب سے بڑی حکومت ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ خود کو خدا سمجھ رہا ہے. آپ سوچیں کہ یہ ایسے محل کی، عظیم الشان محل کی رانی، کہ آج اگر کسی کو ایسا محل مل جائے تو اپنا دین دھرم سب چھوڑ دے. آج کی عورتیں، انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ شوہر کیسے کماتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، بس ان کو پیسہ چاہیے، عیش و آرام چاہیے، فلیٹ چاہیے. لیکن عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی. ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے. فرعون کی بیوی کی کہ کیا کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. فرعون کے گھر کو لات مار دی. فرعون کی بیوی جو دنیا کا سب سے حسین محل ہے اس کو ٹھکرا رہی ہے، دھتکار رہی ہے، اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے اے اللہ یہ گھر نہیں چاہیے، جنت کا گھر چاہیے. رب ابن لی بیتا عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. اور جو سب سے پاورفل اس کا ہسبینڈ ہے، شوہر، کیا دعا کرتی ہیں؟ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور اس فرعون سے مجھے نجات دے دیں. اور آج کی لڑکیاں ڈھونڈتی ہیں ایسے کافر کو، ایسے فاسق فاجر کو، ایسے اجڑ آدمی کو جس کے پاس پیسہ ہو،
باقی کچھ بھی اس کے پاس. لیکن یہ فرعون کی یہ مومنہ عورت کہتی ہے اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا, یہ محل نہیں چاہیے فرعون کا, اس شوہر سے مجھے نجات دے. وعملی, نہ مجھے یہ شوہر پسند ہے نہ اس کا کام پسند ہے, نہ اس کا محل چاہیے, نہ مجھے یہ شوہر چاہیے, نہ اس کا کاروبار چاہیے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ اس ظالم قوم سے بھی مجھے نجات دے. مجھے یہ سماج بھی پسند نہیں ہے, مجھے یہ قوم بھی پسند نہیں ہے. یہ سب شرک کرنے والے, کفر کرنے والے, نہیں رہنا اس محل میں, نہیں رہنا اس شوہر کے ساتھ, نہیں رہنا اس سماج میں. اللہ تیرے پاس رہنا, جنت کے گھر میں رہنا مجھے. تو یہ جنت کے گھر کی قیمت, جنت کے گھر کی اہمیت. جس کے دل میں ایمان, پختہ ایمان پیدا ہو جائے, وہ دنیا کے رنگینوں کے پیچھے نہیں بھاگتا, اسے فکر ہوتی ہے کہ جنت میں ہمارا گھر بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک مرتبہ لیٹے ہوئے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں زیارت کے لیے. اجازت ملتی ہے, اللہ کے نبی کھجور کی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور ایک ہی کپڑا پہنے ہوئے, نیچے کپڑا پہنے تھے, اوپر کپڑا نہیں تھا. اور کھجور کی چٹائی, ننگے بدن اگر کوئی لیٹ جائے چٹائی پر اور پھر اٹھ کے بیٹھے گا تو کیا حال ہوگا, جسم پہ چٹائی کے نشانات نظر آئیں گے. اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کام سے آئے تھے وہ بھول گئے, اور جسم پہ جب نشانات دیکھے کہا اللہ کے رسول ہاؤلائی قیصر و کسریٰ, یہ قیصر و کسریٰ, یہ بادشاہ فی الثمار والانہار, یہ پھلوں میں, گارڈن میں, باغات میں عیش کر رہے ہیں, نہروں میں عیش کر رہے ہیں. وَأَنْتَ رسول اللہ, اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے, ایسا کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کے لیے اسی دنیا میں ہو, کچھ وقت کے لیے ہو, عارضی ہو, اور ہمارے لیے اس سے بھی بہتر آخرت میں ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو دنیاوی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں اور جنت کی نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے گھر بار بنانا ہو تو جنت میں گھر بار بنانے کی کوشش. یہاں بھی اگر بننا ہے تو اچھی بات ہے, ہم نہیں کہتے لات مار دو, اللہ دے رہا ہے تو لو, لیکن دین دھرم قربان کر کے نہیں. اگر آسانی سے مل رہا ہے لو, لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو, آخرت کو داؤ پہ مت لگاؤ, کیونکہ یہ ٹکاؤ نہیں ہے. ایک دن جانا ہے, آدمی ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہے اور جب تھوڑا سا سجانے کی کوشش کرتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں ارے اپنا گھر تھوڑی ہے سجا رہے ہو, دوسرے کا گھر ہے. مطلب اپنا گھر ہو تو اچھے سے سجا اس کو. ارے بھائی اپنا بھی ہو تو کیا ہمیشہ رہنا, سجانا ہے تو جنت کے گھر کو سجاؤ جو اپنا ہے, ہمیشہ ہے, وہاں جوانی ہے, کبھی بڑھاپا نہیں آنے والا ہے. تو یہ جنت کا گھر سب سے بڑی نعمت ہے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بہت بڑی نعمت ہے جنت کی, جنت کا گھر. اس لیے اللہ رب العالمین نے جب اپنے بندوں کو, اللہ کے بندوں نے جب اللہ سے دعا کی ہے تو جنت کے گھر کی دعا کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس دھرتی پر اپنے کسی بندے کو کوئی بہت بڑا گفٹ دیا ہے, تحفہ دیا ہے, تو کیا دیا ہے؟ میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, ایک عورت سے متعلق اور ایک مرد سے متعلق. اللہ نے ایک تحفہ دیا ایک عورت کو اور تحفہ دیا ایک مرد کو. بہت سارے لوگوں کو تحفہ دیا, لیکن دو مثالیں آپ کے سامنے. سب سے پہلے ایک عورت کی مثال دیکھیں. اما خدیجہ رضی اللہ عنہا, آپ جانتے ہیں, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی انتہا کر دی. نبی کے لیے, اسلام کے لیے, دین کے لیے اپنی ساری دولت لگا دی, اپنا گھر بار سب لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ہر موڑ پر کھڑی رہی. اللہ کے نبی کبھی اپنی اس بیوی کو نہیں بھول سکے, اما خدیجہ رضی اللہ عنہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا بہت پسند آئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نبی کے پاس. اللہ کے نبی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, نبی ہیں, آگے آس پاس کوئی نہیں ہے. جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, ہذہ خدیجہ قد اتت, کہ ابھی کچھ دیر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا تمہارے پاس آنے والی ہے. ومعها اناء فیہ ادام او طعام,
ان کے ہاتھ میں برتن ہے، وہ آپ کے لیے کھانا پانی لے کر آ رہی ہیں۔ اے نبی، آپ کی بیوی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آپ کی خدمت کے لیے، آپ کو کھانا پانی دینے کے لیے آنے والی ہے۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب آپ کی بیوی آپ کے پاس پہنچے، فَقْرَأَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن رَبِّهَا، تو ان کو ان کے رب کا سلام کہنا، ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، وَمِنِّي، اور میرا بھی سلام کہہ دینا۔ جبریل اسلام سوچ رہے ہیں کہ جس خاتون کو اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ کہا اللہ کا سلام کہنا اور میرا بھی سلام کہنا، یہ تو صرف سلام ہے، سلام کے پیچھے ایک تحفہ ہے کہ اللہ کا سلام بولنا، اور سلام کے بعد اللہ کا تحفہ کیا؟ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور اماں خدیجہ کو بشارت دے دینا، یہ گڈ نیوز، یہ خوشخبری دے دینا کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے محل بنا دیا ہے۔ بشرھا ببیت فی الجنہ، کہ اماں خدیجہ کے لیے اللہ نے جنت میں محل بنا دیا ہے۔ کیسا محل؟ من قصب، موتیوں کا محل، لا صخب فیہ، اس محل کی تھوڑی بہت کیفیت بھی بیان کی جبریل السلام نے، صرف 2 لفظ کہا اور یہ بہت اپنے اندر معنی رکھتا ہے۔ لا سقف، اس محل میں کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں۔ آج آدمی گھر لینا چاہتا ہے تو سوچتا ہے کہ لوکیشن کہاں ہے، کہیں شور شرابہ تو نہیں ہے، کوئی سائلنٹ ایریا، کوئی خاموش پرسکون ایریا، وہاں رہنا چاہتا ہے۔ تو جبریل نے کہا کہ جو گھر بنا کے دیا اللہ تعالیٰ نے اماں خدیجہ کے لیے، اس میں کوئی شور شرابہ نہیں، ولا نصب، اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہونے والی اس گھر میں۔ آج آدمی گھر بناتا ہے تو سوچتا ہے گھر میں رہتے ہوئے کسی طرح کی کوئی تھکاوٹ دقت نہ ہو، وہ فین لگاتا ہے، اے سی لگاتا ہے، کولر لگاتا ہے، یعنی اس کی مینٹیننس کے لیے کیا کچھ کرتا ہے تاکہ ہمیں سکون پہنچائے گھر۔ تو جبریل صاحب نے ساتھ میں کہہ دیا لا صخب ولا تعب ولا نصب، لا صخب ولا نصب، کہ نہ تو اس میں شور ہنگامہ سنائی دے گا کہیں سے، اور نہ اس گھر میں انٹری مارنے کے بعد کسی طرح کی کوئی تھکاوٹ ہوگی، کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جنت کے گھر کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی بندی کو سلام بھیجتا ہے اور کسی تحفے کی بشارت دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تمہارے لیے جنت میں گھر بن گیا۔ یہ ایک مثال ہوگی خاتون کی۔ مردوں میں بھی ایک مثال دیکھیں، ابھی میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نبی کے لیے، اپنے لیے نہیں، نبی کے لیے آرزو کی کہ جس طرح سے دنیا کے کافر بادشاہ اس دنیا میں عیش کر رہے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، اے نبی کیا آپ کو نہیں ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے لیے، ایسی اب میرے لیے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے صرف میرے لیے نہیں کہا ہمارے لیے نہیں، میرے لیے اور تمہارے لیے جنت میں ہو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی بشارت دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بیان شروع کیا اور کہا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ نبی نے کہا رأیتنی فی الجنہ، میں نے خود کو جنت میں دیکھا، میں جنت میں گیا۔ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ بِجَانِبِ قَصْرٍ، تو جنت میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت، یعنی جنت کی حور، ایک محل کے سامنے وضو کر رہی ہے، یعنی ہاتھ منہ دھل رہی ہے۔ جیسے ایک عالیشان محل ہو، سامنے سوئمنگ پول ہو، وہاں پہ کوئی عورت بیٹھ کے ہاتھ منہ دھل رہی ہے، یہ دور سے اللہ کے نبی کو نظر آیا، عالیشان محل۔ اور اتنا، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ محل اتنا پرکشش تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے کیا سمجھا کہ یہ میرا ہوگا، اسے اپنا سمجھ لیا۔ آپ سوچیں ایک نبی جو دنیا کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا رہے، جنت کا ایک محل دکھائی دیتا ہے تو اس کو اپنا سمجھ رہے ہیں۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ پوچھا کہ یہ کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ایک قریش کے ایک شخص کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں بھی تو قریش کا ہوں،
اس طرح سے کئی سوال و جواب ہوئے. اب بالآخر فرشتوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کہا اس کا محاصل یہ ہے کہ آپ کا نہیں. یہ کس کا ہے؟ ھذا لعمر بن الخطاب. یہ جو محل ہے یہ عمر بن خطاب کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے سنا کہ یہ محل میرا نہیں ہے، یہ تو عمر بن خطاب کا ہے، تو کہتے ہیں فولیت مدبرا، کہ میں وہاں سے گھوم کے آگے بڑھ گیا. فذکرت غیرتہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ یہ عمر فاروق کا گھر ہے تو مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی، اور میں فوراً وہاں سے آگے بڑھ گیا کہ عمر بن خطاب کا گھر ہے، اس میں جو حور ہے وہ ان کی امانت ہے، ان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ میں یہاں نہ ٹکوں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ مطلب یہ میرا ہو سکتا ہے، لیکن جیسے کنفرم ہوا کہ میرا نہیں ہے، یہ تو عمر بن خطاب کا ہے، تو کہتے ہیں ان کی غیرت یاد آ گئی اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا. صحیح بخاری کے اگلے الفاظ ہیں کہ عمر بن خطاب بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سن کر رو پڑے. فبکا عمر رو پڑے اور کہا علیک اغار یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے حوالے سے میں کسی غیرت کا شکار ہو سکتا ہوں؟ یہ وہی عمر بن خطاب ہے جو کہہ رہے تھے کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ نہروں میں باغات میں عیش کر رہے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے. اللہ نے اسی دنیا میں ان کو پیغام دے دیا کہ آپ کے لیے جنت میں محل بن چکا ہے. ایسا محل، اتنا عالی شان محل کہ ایک عام نبی نہیں، امام الانبیاء دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ ہمارا ہے، تو آپ سوچیں وہ محل کیسا ہوگا، اور پھر نبی کو جو محل ملے گا وہ اس سے کتنا اچھا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، آپ اندازہ کریں. یہ ہے جنت کے محل کی خصوصیت. یہ اللہ کے بندوں کو ملنے والی بہت بڑی نعمت، جنت کا گھر. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو مختصر زندگی ہم کو ملی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں ہم سکون سے رہ سکیں، وہاں ہمارے لیے ایک چھت ہو، وہاں ہمارے لیے ایک گھر ہو، وہاں ہمارے لیے ایک بنگلہ ہو سکتا ہے آج جو روڈ پہ سویا ہوا ہے، جو ہمیں بھنگی دکھائی دیتا ہے، کل ہو سکتا ہے اس کے پاس بنگلہ ہو اور ہم ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھیں ہمیں کچھ نہ ہو. ایک روایت میں ہے بھی کہ جو نچلے درجے کے جنتی ہوں گے نا، ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے اتنی اونچائی پہ کون لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ان کی قسمت میں وہ جگہ نہیں ہوگی، اس مقام کو یہ نہیں پہنچ سکتے. اس لیے جنت میں صرف جانا کمال نہیں، جنت میں جا کے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں، جنت میں بھی بڑی سی بڑی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ جنت کا گھر. یہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جنت کے گھر کی کیا اہمیت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنت کا گھر ملے گا کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال ایسے بیان فرمائے ہیں جن پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے. ایسے عمومی طور پر اگر کوئی جنتی ہے تو اسے بھی کسی نہ کسی درجے میں گھر ملے گا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جس میں خصوصی طور پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے. اس کا مطلب اس گھر کی کوالٹی کچھ اور ہی ہوگی، وہ بنگلہ کچھ اور ہی ہوگا. جنت میں جو گیا اس کو تو کچھ نہ کچھ ملے گا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ خاص ان اعمال پر ان کے ثواب میں جنت کے گھر کو مینشن کر کے بتایا گیا ہے کہ آپ یہ کرو گے تو جنت میں محل ملے گا. وہ اعمال بہت سارے ہیں، میں کچھ آپ کے سامنے گناتا ہوں اور پھر اس سے انشاءاللہ ہماری بات ختم ہوگی. ایک عمل تو ہم سب جانتے ہیں، اور بار بار جو ہے جمعہ میں لوگ اعلان کر کے سناتے رہتے ہیں کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری وغیرہ کی کہ من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ کا گھر تعمیر کرے گا، یعنی مسجد تعمیر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی جیسا گھر جنت میں بنا کے دے گا. یہ تو آپ سنتے رہتے نا بار بار کہ اللہ کا گھر بناؤ گے تو اللہ تمہیں گھر بنا کے دے گا جنت میں. تو اگر جنت کا گھر چاہیے تو گھر حاصل کرنے کے لیے جو اعمال ہیں، جو اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب، اہم عمل کیا ہے؟ اس دھرتی پر اللہ کا گھر بناؤ، مسجد بناؤ. اچھا، مسجد بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی اکیلے پوری مسجد بنائے گا تبھی اس کو جنت میں گھر ملے گا نا. اس حدیث کے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور صحیح بخاری میں ہے کہ عثمان بن عفان جب بھی مسجد کا کوئی خرچہ نکلتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے, کہتے اللہ کے لیے میں پورا دینے کے لیے تیار ہوں. تو کچھ لوگ ہمیشہ بولتے ہیں کس کو کیا ہو گیا, جب بھی کوئی بات آتی مسجد نبی کی توسیع کرنے کی بات ہے, یہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہم دیں گے سارا پیسہ. تو جب بہت لوگ بولنے لگے تو ایک مرتبہ بخاری کے الفاظ ہے, عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور کہے کہ اے لوگو قد اکثرتم, یہ بخاری کے الفاظ ہے کہ تم لوگ بہت بول چکے, بہت کانا پھوسی کرتے ہو کہ ایک بندہ اکیلے کیوں کھڑا ہو جاتا ہے. کہتے سنو, میں نے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے, من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا خلوص دل سے, اللہ تعالیٰ اسی جیسا گھر اس کو جنت میں بنا کے دے گا. تو اس حدیث کے جو راوی ہیں عثمان بن عفان, انہوں نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا ہے کہ گھر بنانے میں اگر حصہ بھی لیا تو بھی اللہ تعالیٰ گھر بنا کے دے گا. کیونکہ جو مسجد نبی تعمیر ہو رہی تھی بار بار, ایسا نہیں کہ عثمان بن عفان نے اکیلے پوری مسجد بنائی تھی, ان کا ایک بہت بڑا تعاون تھا, لیکن اور لوگوں کا بھی تعاون تھا, لیکن ان کا جو حصے داری تھی گھر بنانے میں, اسی کے ثواب میں امید کیا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا کے دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ مسجد میں اگر کسی شخص نے اس کی تعمیر میں حصہ بھی لیا تو اس کو بھی گھر مل سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے صرف 1 روپیہ لگایا تو اس 1 روپے پہ امید کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو محل بنا کے دے گا. بس اس کی نیت صاف ہونی چاہیے, کیونکہ حدیث میں یہ بھی ہے یبتغی بہ وجہ اللہ, یہ شرط ہے. صرف یہ نہیں حدیث میں کہ جو اللہ کے لیے گھر بنائے, بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے یبتغی بہ وجہ اللہ, جو اللہ کی رضا کے لیے گھر بنائے. ایسا نہیں کہ 10 روپیہ مسجد میں دے دیا اس کے بعد آ کے گنڈا گردی کرتا ہے, امام مؤذن کا جینا حرام کر کے رکھا ہے. تو اس طرح سے اگر کوئی کرے گا تو کیا فائدہ اس کو مسجد میں دینے سے. مسجد میں دے اور اللہ کی رضا چاہیے, نہیں کہ مسجد میں دینے کے بعد یہی آ کے دھول جمائے. تو چاہے وہ کروڑوں روپیہ دے دے کیا فائدہ, لیکن اگر کسی نے 1 روپیہ بھی دیا اللہ کی خاطر, وہ دل سے, اس کے دل میں جذبات سے 1 روپیہ بھی نکل گیا, تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کتنی قیمت دے گا. اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو صحیح بخاری کی وہ حدیث سامنے رکھیے کہ ایک زانیہ عورت, ایک طوائف عورت, پیشاور جو زنا کرتی تھی, وہ راستے سے گزر رہی تھی, ایک کنویں کے پاس دیکھ رہی کتا تڑپ رہا ہے پیاس سے. اس عورت نے اس کتے کو پانی پلا دیا. تو بخاری کے الفاظ کیا ہے, غفر لامرأۃ مومسہ, اس بدکار زناکار طوائف عورت کو اللہ نے بخش دیا, جنت دے دیا. اس نے کون سا کام کیا تھا, صرف ایک کتے کو پانی پلا دیا جسے ہم بلا وجہ پال بھی نہیں سکتے. اچھا آج ہم لوگ سوچیں کہ ہم بھی چلے کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیں, ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. بڑا مشکل ہے. مسئلہ صرف یہ نہیں کہ کتے کو پانی پلایا, مسئلہ یہ ہے کہ اس کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں کس درجے کا رحم آیا, اور اس رحم کی بنیاد پر اس نے وہ کام کیا. یہ ادا اللہ کو پسند آئی. وہ چیز بہت چھوٹی ہے, کتے کو پانی پلانا یہ کام بہت چھوٹا ہے, بہت حقیر ہے, لیکن اس کام کو کرتے ہوئے اس عورت کے جذبات بہت اعلیٰ تھے. اللہ نے اس جذبات کو دیکھا ہے, اس چھوٹے کام کو نہیں. تو اگر 1 روپیہ بھی دیتی ہے, ہمارے جذبات اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی فقیر کے تھیلی بھی تھماتے ہیں تو فوٹو لے کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں, دیکھو ہم نے ڈونیشن دیا, اس کی مدد کیا. اس عورت نے کتے کو پانی پلایا, لے جا کے فیس بک پہ ڈالیں میں نے آج یہ کام کیا. کسی نے اس کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے. اس عورت کو خود بھی نہیں پتا کہ میں کتنا بڑا کام کر رہی ہوں. اس نے اپنے جا کے اپنے گھر پہ بھی نہیں بتایا. ایک سنسان علاقہ, ایک کنواں, ایک کتا, ایک عورت, باقی تیسرا کوئی نہیں, آس پاس کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ دیکھ رہا تھا. اللہ نے اس واقعے کو ریکارڈ کیا اور سب سے عظیم پیغمبر امام الانبیاء کو بتایا, اللہ کے نبی نے پوری دنیا کو بتایا. تو ہم پریشان رہتے ہیں کہ نیکی کر کے پبلسٹی کریں, فیس بک پر ڈالیں, ہم اس کو نشر کریں گے. اگر نیکی ہماری اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تو اسے دیکھیے اس طرح نشر کرتا ہے. جب نہ فیس بک تھا, نہ کیمرہ تھا, نہ موبائل تھا, کچھ نہیں تھا, ایک سنسان علاقہ تھا, اللہ نے اس واقعے کو ریکارڈ کیا. آج پوری دنیا جانتی ہے اس واقعے کو. میں کہہ رہا ہوں کہ 1 روپیہ بھی اگر آپ نے مسجد میں دیا اور دل آپ کا اچھا ہے تو اس پر آپ محل کی امید رکھ سکتے ہیں. یہ ایک عمل ہے جس پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے. تو جو حدیث میں ہے نا مثلہ فی الجنہ, کہ جیسا گھر بنائے گا ویسا محل, تو اس سے مراد کیا ہے, جنت کے جو جذبات ہوں گے ویسا محل. ایسا نہیں کہ جو ایریا ہے نا اسکوائر فٹ ہے اس حساب سے جنت میں اللہ ناپ کے گھر بنا کے دے گا, نہیں.
دل کے جذبات کیا اس حساب سے ناپ کے اللہ تعالیٰ گھر بنا کے دے گا. سمجھ رہے؟ تو یہ ایک عمل ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کی جس میں 4 عمل کا ذکر ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں الگ الگ محل ہوں گے، کمرے ہوں گے، گھر ہوں گے. ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، باہر سے اندر کا نظارہ، اندر سے باہر کا نظارہ. ایک شیش محل، بہت بڑا، بہت بہترین گھر. تو فقام اعرابی، تو ایک دیہاتی بیٹھا ہو تو کھڑا ہو گیا، سنتے ہی کھڑا ہو گیا. لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ جنت کے محل کس کو ملیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا کس کو ملیں گے. کہا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام. 4 عمل بتایا. نمبر 1 لمن اطاب الکلام، جو اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، گندی بات نہ کرے، گالی گلوچ نہ دے. دوسرا عمل جو کھانا کھلائے، اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، یار دوست کو کھانا کھلائے، دعوت دے، اس سے محبت پیدا ہوتی. اور تیسرا ادام الصیام، جو ہمیشہ روزہ رکھے. ہمیشہ کا مطلب روزانہ روزہ رکھنا نہیں ہے، رمضان کا روزہ رکھا، شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو بھی کہتے ہیں ہمیشہ کا روزہ رکھنا. تو جو ہمیشہ کا روزہ رکھے. اور چوتھا صلی باللیل والناس نیام، جو رات کے اس حصے میں نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں، یعنی تہجد پڑھنے والا. تو یہ 4 عمل ہے جس پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں 3 اور عمل کا ذکر ہے جس پر جنت میں گھر کا وعدہ ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن نبی داؤد کی روایت. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ. نبی کہتے ہیں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اس شخص کو جنت کے گوشے میں گھر دلاؤں گا. آج سے لوگ بلڈنگ میں فلیٹ بک کرتے ہیں تو کتنی چھان بین کرتے ہیں کہ جو بلڈر ہے قابل اعتماد ہے کہ نہیں، کہیں چیٹنگ نہ ہو جائے، دھوکہ نہ ہو جائے، فراڈ نہ ہو جائے، یہ جو وعدہ کر رہا ہے دے گا کہ نہیں دے گا. یہ امام الانبیاء نبی گارنٹی دے رہے ہیں. انا زعیم، نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا لائن لگا کے لینا. نبی کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، انا زعیم، میں گارنٹی لیتا ہوں، میں اس شخص کو پکڑ کے چل کے جنت کے اس گھر میں داخل کروں گا، جنت کا گھر دوں گا، جنت کے گھر کی چابی اس کے ہاتھ میں. یہ آج کے حساب سے سمجھ لیں. یہ کون دے گا؟ نبی دیں گے. کس کے لیے؟ لمن تارک المراء وان کان محقا، جو جھگڑا ختم کر دے گرچہ خود حق پر ہی ہو. سمجھ میں؟ جو اپنا کیس ودعا کر لے گرچہ وہی حق پر ہو. جیسے زمین جائیداد کا مسئلہ ہے، چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے، چھوٹی سی زمین ہے، وہ کہتا نہیں میرا، وہ کہتا ہے میرا، لے جا بھائی تو ہی لے جا، اللہ نے مجھے بول دیا ہے. تو جو اس جھگڑے کو ختم کر دے اپنا حصہ قربان کر کے، حق پر ہونے کے باوجود بھی چھوٹا بن جائے، لے بھیا تو ہی سکھی سے رہ، مجھے جھگڑا نہیں کرنا تیرے ساتھ، اللہ نے مجھے بہت دیا، یہ لے جا تو لے جا. تو یہاں تو دے دیا اپنے بھائی کو، جھگڑا ختم کر دیا، لیکن اس کی یہ قربانی کی قدر اللہ تعالیٰ اتنی کرے گا کہ نبی گارنٹی لیتے ہیں کہ میں جنت کے گوشے میں ایک محل دلاؤں گا اس کو. تو اس طرح سے ہمارے بیچ میں چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر، 10-5 روپے کو لے کر، 1500 کو لے کر، تو اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا، دے دو، لے جا بھائی. زمین کا مسئلہ ہے، لے جا. 1500 کا مسئلہ ہے، 10-20 ہزار کا مسئلہ ہے، رکھ لے تو، اس میں کیا میں کنگال ہو جاؤں گا؟ رکھ لے تو. تو اس طرح جو قربانیاں دے کے جھگڑے کو ختم کر رہا ہے، فساد کو ختم کر رہا ہے، نبی کہتے ہیں کہ میں جنت کے ایک گوشے میں اس کو محل دلاؤں گا. نبی آگے کہتے ہیں وَزَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے بالکل بیچ میں ایک گھر دلاؤں گا. کس کو؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. تو نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ وعدہ کر لے، عہد کر لے کہ آج کے بعد سے مرتے دم تک کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جنت میں میرے پاس آئے، میں اس کو جنت کے بالکل بیچ میں ایک گھر بنا کے دوں گا، ایک گھر دلاؤں گا جنت کے بالکل بیچ میں. یہ نبی کا وعدہ ہے. تو یہ حدیث میں ایک دوسرا عمل ہے. ایک تیسرا اللہ کے نبی کہتے ہیں وَزَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور میں ایک گھر دلاؤں گا جنت کے بالکل اونچائی پر، یعنی بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا، بہت ہائی فائی محل ہوگا، بنگلہ ہوگا. کس کے لیے؟ لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق اچھے کر لے،
جو اچھے اخلاق سے پیش آئے، خوش اخلاقی سے پیش آئے. تو اس حدیث میں بھی 3 اعمال کا ذکر ہے. حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کر دینا، جھوٹ نہیں بولنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا. کل کتنے ہو گئے؟ 4 3 7 اور مسجد والا لے کے 8. یہ 8 ہو گئے. 2 اور سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ایک نواں عمل ہے جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کے آگے پیچھے کی سنتیں. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ، جس نے دن رات میں 12 رکعت پڑھی، یعنی 5 وقت کی جو نماز ہے اس کے آگے پیچھے کی سنت جوڑیں گے تو 12، جو 12 رکعت پڑھی سنت موقدہ، تو بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں سمجھو ایک گھر بن گیا. تو یہ نماز کے آگے پیچھے کی سنتیں معمولی نہ سمجھیے، اگر پابندی سے پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی جنت میں ہم کو ایک محل مل سکتا ہے. 9 ہو گیا. ایک لاسٹ، اس میں بات ختم کرتے ہیں. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، شیخ البانی نے صحیحہ میں اس کو نقل فرمایا ہے. بظاہر بڑی چھوٹی چیز ہے کہ اگر صف میں کوئی جگہ خالی ہے اور کوئی آدمی کی نظر پڑ گئی، وہ آ کے اس کو پوری کر دیتا ہے، اس پر بھی جنت میں ایک گھر ہے. تو بظاہر یہ بہت چھوٹی چیز دکھتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بتایا کہ صفوں کو ٹھیک کرنا، اس کی خالی جگہ نہ رکھنا، یہ آپس میں اتحاد پیدا کرتا ہے، اتفاق پیدا کرتا ہے. تو جو صف ٹوٹی ہوئی صف کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اصل میں وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے کوشش کر رہا ہے، اتحاد و اتفاق کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو دکھنے میں چھوٹا عمل ہے لیکن اپنے آپ میں بہت بڑا ہے، اس پر بھی جنت میں گھر کا وعدہ ہے. تو یہ کل 10 اعمال ہیں جن پہ گھر کا وعدہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، بس اسی پر بات ختم کرتا ہوں. ان کو میں 10 میں نہیں گنا رہا ہوں اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ایک حادثاتی چیز ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا اور ہم اس پہ صبر کر لیں گے تو اس پر بھی جنت میں ایک گھر ہے. وہ ہے بچے کی وفات پر صبر. یعنی چھوٹا بچہ ہے، اب یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندہ رہے گا مر جائے گا. لیکن اگر چھوٹا بچہ بچپن میں مر گیا، اس پر ہم نے چیخو پکار نہیں کیا، شکوہ شکایت نہیں کیا، اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اللہ سے کوئی شکایت نہیں کیا، صبر کر لے گئے، تو اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے میں جنت میں ایک گھر دے گا. تو یہ چند اعمال تھے جن پر جنت کی میں گھر کا خصوصی وعدہ ہے، اور جنت کے گھر کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، وہ آپ کے سامنے تفصیل سے میں رکھ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، جب موت ہو تو ایمان پر زندہ ہو، جب موت ہو تو ایمان پر موت ہو. آمین رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ایک چھوٹا سا اعلان ہے آپ ہی لوگوں کی درخواست پر کہ اس مسجد کے لیے آپ لوگ تعاون کیجیے. یہ اپنی مسجد یا اپنے لیے اعلان نہیں ہے، آپ ہی اسی مسجد کے لیے ہے جس میں آپ سب نماز پڑھتے ہیں. تو اس مسجد کے لیے جو بھی اخراجات ہیں، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر تعاون پیش کریں. آج کے خطبے میں جو ایک بات آئی ہے مسجد کی تعمیر ترقی، تو انشاءاللہ اگر آپ اس میں حصہ لیتے ہیں تو امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے بدلے میں آپ کو گھر دے گا، بہت بڑا آپ کو اجر و ثواب دے گا. جس طرح ہم دنیا بھر میں خرچہ کرتے ہیں، ہر جگہ پیسہ لگاتے ہیں، تو مسجد میں بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے، پیسہ نکالنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے، میں بات لمبی نہیں کروں گا، حقیقت یہ ہے کہ مسجد کے لیے اگر کوئی پیسہ نکالنا چاہتا ہے نا، تو اس کا ہاتھ بہت وزن دار ہوتا ہے، یعنی وہ مطلب اٹھتا ہی نہیں ہے، جیب تک ہاتھ جاتا ہی نہیں. حالانکہ ایک آدمی اپنا ایکسپیرینس دیکھے نا کہ باہر اگر مارکیٹ میں کوئی دوست احباب مل گیا، اس کو لے کے دوڑ کے ہوٹل میں گھس جاتا ہے، 500 کا بل آتا ہے، 1000 کا آتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں پہ 100 روپیہ نکالنا بھی کتنا مشکل ہے. یہ فرق کیوں ہے پتہ ہے؟ فرق یہ ہے کہ باہر آپ کو شیطان روکنے والا نہیں ہے، لیکن یہاں شیطان آپ کے ہاتھ کو پکڑنے والا ہے. اس لیے جلدی ہاتھ جیب تک جاتا نہیں ہے، جاتا بھی ہے تو بہت چھوٹا اماؤنٹ نکلتا ہے، اس لیے کہ شیطان پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ دینے پائے. اور بازار میں اس کا ہاتھ کتنا کھلا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں، سب سے بدترین جگہ بازار ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی جو سب سے بہترین جگہ ہے اس میں ہم سب سے کم انویسٹ کرتے ہیں، سب سے کم پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اور دنیا کی جو سب سے بدترین جگہ ہے بازار، وہاں ہمارا پورا پیسہ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ کا گھر ہے، یہاں کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی ہم اپنا دل وسیع کریں، تعاون پیش کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.